السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وآله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ نبی اور آل نبی پر سب پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا غوث العالم تارک السلطنت امیر کبیر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی میں حاضر ہے، جہاں یہ آج ان سے مخدومی ہے، وہیں حضور صوفی ملت کی حقیقی بہن، بابا ملت کی اور صوفی ہند کی چہیتی بہن محترمہ سیدہ نور جہاں فیروز فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ خوانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خاندان مخدوم اشرف کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج کے اس پرفتن پرآشوب ماحول میں جہاں بابا گیری دادا گیری کا عام رواج ہے، مگر یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم جن کے عرس سرابہ قدس میں آئے ہیں یہ بابا کا نام نہیں، محبوب یزدانی کا نام ہے۔ مخدوم غوث العالم تارک السلطنت یہ جن جنات بھوت پریت بھگانے والوں کو اسیر صدا کی بھیڑ کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ مخدوم اشرف کسی بابا کا نام ہے۔ ارے مخدوم اشرف تو غوث العالم کا نام ہے، تارک السلطنت کا نام اشرف ہے۔ ایک چیز اقتصاب فیض کر لوں، بلکہ پہلے ایک حدیث سے اقتصاب فیض کر لیتا ہوں عادت کے مطابق۔ آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 ایسے شخص ہیں جس کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، ان میں سے ایک وہ جو میرے خاندان کی تعظیم و توقیر کرے گا، سبحان اللہ، دوسرا وہ جو ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا، تیسرا وہ جو ان کے معاملات کے حل کے لیے کوشش کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اور چوتھا وہ خوش نصیب میرے آقا فرماتے ہیں المحب لهم بقلبه ولسانه۔ اے میرے جان سارو سنو، چوتھا وہ خوش نصیب ہے جو دل سے بھی اور زبان سے بھی میری اولاد سے محبت کرے گا، قیامت میں میں شفاعت کروں گا۔ نعرہ مختصر سنیے، میں حضور اشرف العلماء جانشین حضور صوفی ملت، جانشین سرکار غوث العالم اور استاذ العلماء اور جانشین شیخ الاسلام ہیں علامہ سید شمشاد صاحب و دیگر خانوادے کے قابل و صاحب، میرے آقا خیر دانوی ہے۔ یہ کیوں کہا بقلبہ ولسانہ؟ صرف قلب نہیں، نہ صرف لسان، دل بھی اور زبان بھی۔ زور سے میرے آقا جان ہیں، صرف دل سے محبت ہو تو کیا ضروری آپ دل سے محبت کر رہے ہو، بیٹے کو پتا نہیں چلتا کہ میرے باپ کی محبت کس سے ہے، شاگرد کو پتا نہیں چلتا استاذ کی محبت کس سے ہے، مرید کو پتا نہیں چلتا پیر کی محبت کس سے ہے،
آدمی یہ سوچنے لگے گا میں اگر اہل بیت کی محبت کا چرچا کروں، ذکر کروں، ان کی خوبی بیان کروں، تعریف و توصیف کروں تو کہیں مصلی نہ چلا جائے، کہیں درسگاہ نہ چلی جائے، کہیں نافذی کا فتویٰ نہ لگ جائے، کوئی شیعہ نہ کہنے لگے، کہیں مجھے دھتکارا نہ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے قلبی و لسانہ دنیا سے بے خوف ہو جا اور میرے اہل بیت کا غلام ہو جا، دل میں بھی محبت ہو، زبان سے محبت کا اظہار ہو، قیامت میں میں شفاعت کروں گا۔ اسی لیے تو ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں نرغام ظالموں کے پھنس کر بھی اشرفی تو گھبرائیوں نے دل میں حامی تیرا علی ہے۔ میرے عزیز یہ ظلم ہے کہ غوث العالم کو بابا کے طور پر تعارف کرایا گیا، یہ ظلم ہے کہ مخدوم پاک کے بارے میں ہم نے کہا چلے جاؤ بھوت پلیت نکل جاؤ۔ اور جس ذات کا نام کافی ہو بھوت کو بھگانے کے لیے، بڑھو لطائف اشرفی، دیکھو اس کے عناوین کو، پڑھو لطائف اشرفی اور سمجھو مشائخین سے، پڑھو لطائف اشرفی۔ مخدوم پاک کی سیرت معلوم کر لیا ہوتا، جس ملک میں جا رہے ہیں استاذ العلماء کی توجہ کے ساتھ، جس ملک میں جا رہے ہیں، جس زبان والوں کے درمیان جا رہے ہیں، میرا مخدوم اس ملک میں اس زبان والوں کے درمیان ترجمہ قرآن بھی دے رہا ہے، تفسیر قرآن بھی دے رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ترجمہ قرآن کے لیے، تفسیر قرآن کے لیے صرف عربی زبان جاننا ضروری نہیں، لغت بھی جانے گا، علم بیان بھی جانے گا، علم بدیع بھی جانے گا، علم معنی بھی جانے گا، علم غیرت بھی جانے گا، علم تجوید بھی جانے گا، اصول حدیث بھی جانے گا، ناسخ منسوخ بھی جانے گا، اسباب نزول بھی جانے گا، شان نزول بھی جانے گا، حروف مقطعات بھی جانے گا۔ میں عرض کرتا ہوں پتہ یہ چلا ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن دیکھ کر کہ میرا اشرف علم بدیع کا امام ہے، علم معنی کا امام ہے، صرف کا امام ہے، نحو کا امام ہے، اصول حدیث کا امام ہے۔ دو لفظوں میں قطب المشائخ کا کلام کہتا ہے ظاہر کا بھی امام اشرف ہے، باطن کا بھی امام اشرف ہے۔ بابا کے طور پر تعارف کرانا ہوگا، یہ دوسروں کی بولی ہم نہیں بول سکتے۔ جو غوث العالم ہو، محبوب یزدانی ہو، وہ بابا نہیں۔ ارے میاں مدرسوں میں عالم بنائے جاتے ہیں، مفتی، فقیہ، مفسر، مترجم، اور جن کے درسگاہ میں کتب و ابدال بنایا جائے وہ اشرف ہے۔ کب تک ہم دوسروں کی بولی بولیں گے؟ خانواد اشرفیہ کے اکابرین کے بھی قدم کو چوم کر، اور غلاموں سے بھی عرض ہے، اب مدرسہ کے طالبان علوم نبویہ بیٹھے ہیں، مخدوم اشرف کو بابا سمجھ کے مت جانا۔ پوچھو تفسیر نور بخشیہ ہے کہ نہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کے لیے جن علوم کو ضروری لکھا، اگر مخدوم اشرف جانتے ہی نہیں تو کیا کیسے؟ صرف یہ ہماری کمی ہے۔ ارے میرا مخدوم تو مخدوم ہے، سبحان اللہ، اکتساب فیض کر رہا ہوں، مخدوم اشرف تو مخدوم اشرف ہیں۔ میاں بادشاہ کا کام معاشیات کو مضبوط کرنا ہے،
بادشاہ کا کام اقتصادیات پہ توجہ دینی ہے. خزانہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. مگر کیا یہ خاندان ہے جانشین رسول اللہ؟ کیا یہ خاندان ہے؟ کیا ان کا فیضان ہے؟ خزانہ پہ توجہ نہیں، میں اقتصاد پہ دنیاوی خزانے پہ توجہ نہیں. مخدوم اشرف کے والد نے بھی اپنی سلطنت میں 100-200 نہیں 20,000 مدرسے بنوائے. اور عرض کر دوں ان مدرسوں میں 20,000 الگ ہیں، 2 لاکھ بچوں کا خرچ مخدوم اشرف کے والد نے اٹھائے. اور اقتصاد فیض کر لو، اس لیے کہ پیر صاحب کا کام تو چومنا ہوتا ہے، تعویذ دینا بھگا دینا ہوتا ہے. یہ کیسا پیر ہے صوفی ملت کا شہزادہ؟ یہ کیسا پیر ہے شیخ العلماء کا محبوب؟ یہ کیسا پیر ہے اشرف العلماء کہ جن کی ذات یہ ہے گجرات میں جائے تو مدرسہ، کرناٹک میں رہے تو مدرسہ، تیارے مخدومی میں ہو تو تحقیق ریسرچ سینٹر، لندن میں لوگ کمانے جائیں مال لینے جائیں یہ نانا کا دین پھیلانے. اس لیے کہ لندن میں بھی ان کے شیخ نے شیخ الاسلام نے گھر نہیں کتابوں کا مرکز بنایا. اقتصاد فیض کر رہا میاں میرے غوث العالم نے 20,000 مدرسے، 2 لاکھ طلبہ، اور ارے میرے مخدوم بادشاہ کا باپ بادشاہ وہ کسی مرید سے چندہ کیا لے گا؟ 1400 سال کے بعد بھی ان کا بیٹا اشرف نہیں مانگتا. ارے سلطان کیا چندہ لے، زمانے کو بھی تو بابا دیتا ہے کہ چھوشا سے بیٹا دے رہا ہے. جتنے بھی علماء، مشائخ، مصنفین، مؤلفین، مفسرین، مترجمین، بلغاء، ادباء، نقباء تھے، میرے مخدوم کے والد نے اپنی سلطنت میں بلا دیا. کہا آپ کا کام، تمہیں بیٹے کی فکر نہ ہو، بیٹی کی فکر نہ ہو، گھر کی فکر نہ ہو، کھانے پینے کی فکر نہ ہو، آپ کا کام صرف ترویج دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت ہو. آج اسی کی ترجمانی ان کا شہزادہ اشرف العلماء بھی کر رہا ہے. میرے عزیزو آخری ایک بات سن لو، اپنی قسمت پہ ناز کرنا. دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، پورے مہینہ میں 1 دن بیٹھے، 15 دن پہ بیٹھے، ہفتہ میں بیٹھے. اشرف تیری سلطنت کو سلام، ہر دن 3 مرتبہ عدالت ہے، 24 گھنٹہ فیضان تقسیم ہوتا ہے.